بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں گزشتہ ایک سال سے مہنگائی اور ملک میں جاری افراتفری ابھی تک وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور ملک میں اب تحریک انصاف کی جانب سے جو الیکشن کا ایک زور تھا، الیکشن کا مطالبہ تھا، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں ملک میں تحریک انصاف کے جو مشتعل کارکنان تھے، انہوں نے جناح ہاؤس پر بھی حملہ کیا، اور اسی صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس معاملے پر ابھی بات کریں گے کہ ملک میں صورتحال جو ہے وہ اس حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف نے جو جناح ہاؤس پر حملہ کیا، اور دیگر جو ان کی اپنی پارٹی کے جو اقدامات آئندہ الیکشن کے حوالے سے کیے جانے والے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک سال سے ملک جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے، یہاں پر مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے مہنگائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جناب والا، یہ ان کی معاشی پالیسیاں بہتر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ پیٹرول کو انہوں نے ابھی تک کنٹرول نہیں کیا۔ جب تک ہمارے ملک میں مہنگائی اور جو دوسری اشیاء خوردنوش اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کیسے سسٹم مینیج ہوگا؟ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ جب تک کسی پالیسی کو میک نہیں کرتے تو تب تک تو یہ حالات کنٹرول نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو تحریک لبیک پاکستان بھی 22 مئی کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ آپ اس کو اس مہنگائی جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، کیونکہ حکومت کے ہاتھ میں ہے سارا مہنگائی کو کنٹرول کرنا، قیمتیں کم کرنا، تو تحریک لبیک کیسے ان قیمتوں کو کم کروا سکے گی؟ حضرت انشاءاللہ یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ ملین مارچ ہوگا۔ ان کو ہم انشاءاللہ اس بات پہ جو ہے وہ لازمی راضی کریں گے کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ ان کے پاس سارے معاملات کا حل ہے۔ یہ صرف اپنی دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں، اپنے گھر بھر رہے ہیں، پاکستان کو مزید مقروض کر رہے ہیں، لیکن اپنے معاملات جو ہے نا اس کو کم نہیں کر رہے۔ ہمارے قائد ملت اسلامی حافظ صاحب حسینی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرو، نہ کہ ہمارے اوپر اس کا بوجھ ڈالو۔ یہ جب تک اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک یہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ یہ بتائیے گا کہ جیسے ملین مارچ آپ نے فرمایا ہے، تو اگر ملین مارچ کے دوران پھر وہی ایک ایپیسوڈ ریوائنڈ ہو گئی جیسے تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوا تھا، تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا پھر اس طرف چل پڑے گا ملک تحریک لبیک کے خلاف؟ اسی طرح کارروائیاں شروع ہو جائیں گی کیا؟ دیکھیں، یہ تو پھر اس معاملات کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر قدم ہر لمحہ تیار ہیں اس بات کے لیے۔ وہ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ لطف سجن دم بدم اور کار سجن گاہ گاہ، اینج بھی سجن واہ واہ تونج بھی سجن واہ واہ۔ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ نکل رہے ہیں۔ ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ دیکھیں، ہمارا مقصد اس وقت لانگ مارچ لے کے جانے کا مقصد 2-3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ ایک تو پہلا مہنگائی ہے، اور دوسرا جو اس وقت پاکستان میں گستاخانِ رسول بہت زیادہ جنم لے رہے ہیں، اس کے کنٹرول کے لیے ہم لوگ جو ہے نا انشاءاللہ نکل رہے ہیں، اور ملکی جو معاملات ہیں مہنگائی کے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ کنٹرول ہوگا۔ بہرحال اگر جیسا یہ سمجھیں تو انشاءاللہ ہم بھی ہر قدم کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے کارکنان نے جو جناح ہاؤس اور ملک میں جلاؤ گھراؤ کی صورتحال پیدا کی، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تحریک لبیک کا بھی ایک ماضی ہے جس میں ان کا احتجاج تھا اور پھر ان کے اوپر حملہ تھا، تو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قبلہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا جائز ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ جناح اس پہ جو حملہ انہوں نے کیا، ہمیں اپنے اداروں کا، اپنے ملک کا، کسی کا بھی نقصان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بحیثیت پاکستانی عوام۔ اور قائد ملت اسلامی حافظ صاحب حسینی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر اگر کسی درخت کا سوکھا ہوا پتا بھی گرے گا نا تو ہمیں اس کی بھی تکلیف ہوگی، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اس نے کبھی بھی اپنے کسی بھی طرح کوئی بھی نقصان نہیں کیا۔ ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی جگہ سے ایسا کچھ نظر آیا ہو، الحمدللہ ہے بھی نہیں ایسا، اور ہمارے قائدین نے ہماری تربیت ایسی کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ان کا قائد اگر گرفتار ہوا تو اس کے بعد کیا رزلٹ آیا ہے۔ ہمارے قائد 7 مہینے تقریباً 9 دن غالباً وہ جیل میں رہے، اور یہاں پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔
اللہ کریم نے چاہا تو ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ خیر خواہ نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ پورا ان کا آتا ہونا چاہیے کہ کیسے یہ لوگ نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کا، کیوں کر رہے ہیں. تو وہ احاطہ کی آپ نے بات کی ہے، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جائیں جنہوں نے یہ ملکی اداروں کے اوپر حملے کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو کالا دم جماعت ڈکلیئر کرنے کے، یہ تحریک انصاف کے اپنے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کالا دم جماعت ڈکلیئر کرنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا تحریک انصاف کو کالا دم جماعت ڈکلیئر کر دینا چاہیے؟ بالکل کر دینا چاہیے. جنہوں نے اپنے ملک کا نہیں سوچا، اپنے اداروں کا نہیں سوچا، فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو میرا تو خیال کہ ان کو ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر تحریک لبیک کو اس وقت انہوں نے کالعدم قرار دیا جب ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہتے مسلمانوں پر، حضور کے غلاموں پر انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں، لیکن ہم نے تو نہیں کہا نے کچھ بھی، انہوں نے ہمیں کالعدم کیا. ایک تو ہمارے ساتھ ہی ظلم ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہمیں ہی کالعدم کر دیا. تو آج تو انہوں نے خود ظلم کیے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ان کو کالعدم ہونا چاہیے. اچھا حاجی صاحب، آخری سوال ہے، کیا جو الیکشن آئندہ جب بھی ہوں گے تو آپ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ حلقہ PP 176 میں 73 میں 173 میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ کس طرح پرسویڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی وہ آپ کو ووٹ دیں؟ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے مجھے فون آیا کہ علاقے کے جو بھی مسائل ہیں الحمدللہ وہ میں ابھی سے ہی حل کرنے شروع کر رہا ہوں. ہماری پوری ایک ٹیم ہے، میں نے ایک اپنی جو ہے رابطہ برائے انتظامیہ کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. وہ علاقے کا جو بھی کسی بھی UC کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اور میرے تک بات بہت لیٹ آتی ہے، میرے سے پہلے لوگ مینیج کر لیتے ہیں اس کو. انشاءاللہ ہم علاقے کے لوگوں کے لیے ہر طرح کا کام کر رہے ہیں. جو کسی کا وابڈا کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کر رہے ہیں، جو کسی کا سیوریج کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کر رہے ہیں، جو کسی کا واسا کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم علاقے کے لوگوں کا انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ابھی ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ہر مسئلے کا حل کریں گے انشاءاللہ. اور پاکستان میں واحد امید جو وہ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں. جی، آپ نے حاجی عامر صاحب جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں PP 173 سے، وہ بھی اس حوالے سے پر امید ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان آئندہ الیکشن میں اپنی جگہ بنا پائے گی. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنی فرصت کے مطابق، اپنے کوشش کے مطابق اپنے حلقے کے عوام کو پرسویڈ کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. آئندہ اگلے ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.